شادی کے بعد لڑکیوں کو جب پہلی بار حمل ٹھہرتا ہے تو فرسٹ پریگننسی ہونے کی وجہ سے انہیں ارلی سمٹمز کا نہیں پتہ چلتا اور وہ ان سائنس کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، کیا پتہ ایسا ہوتا ہو، تو ان کو فرسٹ جو سمٹمز ہوتے ہیں یا جو ارلی سمٹمز ہوتے ہیں پریگننسی کے، وہ اس کو نظر انداز کر دیتی ہیں، بالکل اگنور کر دیتی ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم پریگننسی کے ارلی سمٹمز کو ڈسکس کریں گے، جو بالکل ارلی سمٹمز ہوتے ہیں، جو بالکل شروع میں ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ خواتین کو یہ نشانیاں فوراً محسوس ہو جاتی ہیں، خاص طور پر وہ عورتیں جن کو پہلے بھی کئی دفعہ پریگننسی ہو چکی ہے یا جن کے پہلے بچے ہیں، تو وہ فوراً اس چیز کو یا ان نشانیوں کو محسوس کر لیتی ہیں۔ اور آج کل تو یہ ہے کہ جن کا ایک بچہ ہو گیا ہے تو وہ بھی ان نشانیوں کو فوراً محسوس کر لیتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پہلے سے 2-3 بچے ہیں اور آپ کو پھر حمل ٹھہرے تو آپ ان نشانیوں کو محسوس کر لیں۔ آج کل آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، ایک بچے کے بعد بھی آپ کو ان نشانیوں کا پتہ چل جاتا ہے، جبکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں یا کچھ لڑکیاں، کچھ بچیاں جن کی پہلی پریگننسی ہے، اسپیشلی وہ بچیاں جن کی پہلی پریگننسی ہے، وہ ان کو ان نشانیوں کا یا ان سمٹمز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم پریگننسی کے ارلی 10 سمٹمز کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ کی مینسس سائیکل ریگولر ہے تو سب سے پہلی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جو پیریڈز ہیں وہ لیٹ ہو جاتے ہیں یا بالکل رک ہی جاتے ہیں، جس کو ہم مسڈ پیریڈز کہتے ہیں، اور یہ حمل ٹھہرنے کی سب سے پہلی اہم اور نمایاں نشانی ہوتی ہے۔ اور اس نشانی کا تقریباً سب کو ہی پتہ ہوتا ہے، کیونکہ شادی کے بعد جب آپ لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کنسیو کر لیں تو سب سے پہلی نشانی ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پیریڈز جو ہیں وہ جو آپ کی ڈیٹ ہوتی ہے اس دن نہیں ہوتے، لیٹ ہو جاتے ہیں یا پھر بالکل مس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری نشانی یہ ہے کہ پریگننسی کے پہلے ہی منتھ میں لڑکیوں کو صبح کے وقت نوزیا ہوتا ہے، متلی ہوتی ہے، الٹی آتی ہے یا چکر آنے لگتے ہیں، کہ ہونے لگتی ہے، دل متلا رہا ہوتا ہے، کسی چیز کو دل نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ ہارمونز میں چینجز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نشانیاں آپ لوگوں کو ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اور کبھی یہ کم ہوتی ہیں، کبھی یہ پورا دن بھی ہوتی ہیں، اور اس کو ہم مارننگ سکنس کہتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ پریگننسی کے ابتداء میں بچے کی وجہ سے آپ کی باڈی کو زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے لڑکیاں ہر ٹائم تھکن محسوس کرتی ہیں اور ہر ٹائم سو جانے کا دل کر رہا ہوتا ہے، اور حمل میں معمول سے زیادہ آپ لوگوں کو تھکن محسوس ہوتی ہے، اور یہ ایک نارمل سمٹم ہے۔ پریگننسی کے ارلی سمٹمز میں آپ کے سینے میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے بریسٹ میں سوجن اور درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کا جو بریسٹ سائز ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور بھاری پن بھی محسوس ہو سکتا ہے کچھ لڑکیوں کو، اور کچھ لڑکیوں کے نپلز کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ایک کامن نشانی ہے جو کہ ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ درد کسی کو شدید بھی ہوتا ہے اور کسی لڑکی کو کم بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا پورا باڈی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، درد وغیرہ، اور یہ کلر جو چینج ہوتا ہے نپلز کا، یہ ایک نارمل بات ہے جو ہر لڑکی محسوس کرتی ہے، اور درد کا جو تعلق ہے جہاں تک اگر دیکھا جائے تو وہ ہر کسی کے باڈی کے حساب سے ہوتا ہے، کسی کو کم بھی ہو سکتا ہے اور کسی کو زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہارمونز میں چینجز ہونے کی وجہ سے خون زیادہ پمپ ہوتا ہے، آپ کی باڈی کو زیادہ سے زیادہ خون پمپ ہوتا ہے تو آپ کی کڈنیز جو ہیں وہ زیادہ کام کرتی ہیں، زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کو بار بار یورین آتا ہے، بار بار آپ لوگوں کو واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ زیادہ جب خون پمپ ہوتا ہے تو آپ لوگوں کے جو باڈی میں جتنے بھی آرگنز ہیں وہ معمول سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ایکٹیو تو پہلے بھی ہوتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ جلدی خون آپ لوگوں کو پمپ ہوگا، جتنا زیادہ خون آپ کی باڈی کو پہنچے گا تو آپ لوگوں کے آرگنز جو ہیں وہ اتنے زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے جب ایک آرگن کام جلدی کر رہا ہے تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو جلدی ملے گا، آپ لوگوں کو پیشاب جو ہے وہ بار بار آئے گا، بار بار آپ لوگوں کو یورین آنے کی ضرورت محسوس ہوگی، اور آپ لوگوں کو واش روم بار بار جانا پڑے گا۔
اس کے علاوہ ایک سب سے اہم نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو موڈ سوئنگز آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نشانی پیریڈ سے پہلے بھی ہوتی ہے لیکن حمل ٹھہرنے پر بھی ہوتی ہے۔ بہت ہی زیادہ کامن نشانی ہے۔ تقریباً 99.99% لڑکیوں کو یہ نشانی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آپ کا موڈ اچانک اچھا ہو جاتا ہے اور اچانک سے خراب ہو جاتا ہے بغیر کسی ریزن کے، کچھ پتہ نہیں چلتا، یا پھر آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن محسوس آپ اپنی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا دل کسی بھی چیز میں نہیں چاہ رہا ہوتا، تو یہ موڈ سوئنگز آنا یہ ایک بہت ہی کامن سمٹم ہے پریگننسی میں۔ کچھ خواتین کو پریگننسی کے شروع میں ہلکا پیٹ درد یا کچھ محسوس ہوتا ہے یا کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، جو یوٹرس یعنی جو بچہ دانی میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے محسوس ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ کچھ خواتین اس کو محسوس کرتی ہیں اور کچھ محسوس نہیں کرتی، اور اووولیشن کے ٹائم بھی آپ لوگوں کو یہ درد ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ خواتین اس کو محسوس کر لیتی ہیں اور کچھ خواتین کو یہ درد بالکل بھی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور نشانی یہ ہے کہ حمل کے پہلے ہفتے میں کبھی کبھار ہلکا سا خون یا سپاٹنگ ہو سکتی ہے، جو کہ 50% عورتوں کو ہوتی ہی ہوتی ہے، اور اس کو ہم امپلانٹیشن بلیڈنگ کہتے ہیں، اور یہ نیچرل ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ عورتوں کو ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی۔ عورتیں بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں، اسپیشلی جن کی فرسٹ پریگننسی ہوتی ہے وہ زیادہ گھبرا جاتی ہیں، یا پھر وہ لڑکیاں جن کو پہلے بھی ایک دو دفعہ پریگننسی یعنی بچے ہو چکے ہیں لیکن تیسری پریگننسی میں پہلی دو پریگننسی میں نہیں ہوئی، اور تیسری پریگننسی میں جا کر اگر ان کو سپاٹنگ ہو جاتی ہے تو وہ بھی زیادہ گھبرا جاتی ہیں، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے دو پریگننسی میں تو ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا، اب تیسری پریگننسی میں ایسا کچھ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سپاٹنگ جو ہوتی ہے وہ امپلانٹیشن بلیڈنگ ہوتی ہے، جو کہ ایک نیچرل چیز ہے، کچھ عورتوں کو ہوتی ہے، کچھ کو نہیں ہوتی۔ جب بچہ جو یوٹرس کے پاس جو بچہ ہوتا ہے وہ یوٹرس میں ایمبریو جو ہوتا ہے وہ جب یوٹرس میں جا کر اٹیچ ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اس کی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر سپاٹنگ آپ لوگوں کو نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اگر سپاٹنگ ہو رہی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سپاٹنگ اور بلیڈنگ الگ الگ چیزیں ہیں۔ سپاٹنگ جو ہوتی ہے وہ لائٹ براؤن یا پنکش سا کلر ہوتا ہے، اور بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی یا ہیوی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کو ڈفرینس محسوس ہو رہا ہے اس چیز میں تو آپ لوگ ڈاکٹر سے جلد از جلد رجوع کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سپاٹنگ ہی ہو، آپ لوگ کلر پہ دھیان دیں، کیونکہ بلیڈنگ کا کلر اور سپاٹنگ کا کلر ان دونوں میں اچھا خاصا ڈفرینس ہوتا ہے، جو کہ صحیح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کو کبھی بیک ایک اور ہیڈ ایک کا پرابلم نہیں ہوا، یعنی کمر درد اور سر درد کبھی محسوس نہیں ہوا، یا یہ پرابلم کبھی ان کے ساتھ نہیں ہوا، تو ارلی سمٹمز میں آپ کو زیادہ تر ہیڈ ایک اور بیک ایک کا پرابلم ہو جاتا ہے، اور یہ درد بھی ہارمونل چینجز کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پریگننسی کے یا ارلی پریگننسی میں زیادہ تر خواتین کو خوشبو کے لیے سینسز بڑھ جاتی ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھا ہوگا نا کہ آپ لوگوں کو یا تو کسی چیز سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یا پھر خوشبو اگر نہیں آ رہی تو کسی چیز کی بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے۔ تو کچھ خوشبو جو ہے ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور کسی خوشبو سے ان کو متلی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تمام سمٹمز جو ہیں وہ ہر عورت میں ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ عورتوں کو زیادہ اور کچھ کو بہت کم سمٹمز ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کی یہ سمٹمز موجود ہیں تو آپ سب سے پہلے گھر میں پریگننسی ٹیسٹ کریں۔ پریگننسی کٹ ملتی ہے یا سٹرپس ملتی ہیں، پریگننسی سٹرپس جو ہوتی ہیں یا کٹ منگوا لیں، کچھ بھی کر کے اپنا آپ لوگ سب سے پہلے جو ہے وہ یورین ٹیسٹ کریں۔ مارننگ کی جو پہلی یورین ہوتی ہے، کچھ کھائے پیے بغیر جو پہلی یورین ہوتی ہے، اس میں آپ لوگوں کو یہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر کنفرمیشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں اگر آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو ہے، اور اگر پازیٹیو نہیں ہے، نیگیٹو بھی ہے، لیکن آپ لوگوں کو سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں تو کنفرمیشن کے لیے آپ لوگ ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کریں۔ پریگننسی سے متعلق ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔